اپنی 20 سالہ زندگی کے اندر، 20 سالہ تقریری دور کے اندر مستقل مکمل پوری تقریر شراب کے اوپر اگر میں نے کی تو آج کی ہے میرے بھائیوں، اس کو آپ نوٹ کریے، مکمل شراب کے اوپر۔ اب ایک مرتبہ ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی، مغرب کے بعد کھانے کا دور چلا، ان صحابیوں میں حضرت علی بھی شامل تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے۔ میرے نوجوانوں غور سے سننا، آج میری تقریر، آج میرا خطاب تم سے ہے۔ سماج کی سب سے بڑی جو برائی شراب نوشی، جو آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے، آج میں اس کی طرف تم کو لے کر آ رہا ہوں۔ کیوں؟ کتنی خطرناک چیز ہے۔ نتیش کی گورنمنٹ کتنی پابندی لگا دے، لیکن پابندی لگانے کے بعد یہ اور مہنگی ہوئی ہے، اور لوگوں نے 100 روپے کی شراب کو 500 روپے میں خریدا ہے، دھندا خوب چلا ہے۔ اور جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی صورتحال بہار کے اندر بھی ہوئی۔ شراب پر پابندی حقیقت میں گورنمنٹ نے لگائی ضرور ہے، لیکن پابندی کی آڑ میں جو شراب کا بزنس چلا، جو شراب کا کاروبار چلا، اس نے نوجوانوں کی نظروں میں شراب کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ یہ کوئی وہ حکم تو تھا نہیں جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا، اور صحابہ نے اپنے گھڑے پھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، ڈرم الٹ دیے، بوتلیں توڑ دی تھی۔ یہ وہ تو تھا نہیں۔ جو چیف منسٹر شراب پر پابندی کی بات کرتا ہے اور پابندی لگاتا ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ خود ہمارے ایم ایل اے اس کی بغیر ایک بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے سب سے زیادہ وہی شراب پیتے ہیں، اور جب تک شراب نہ پیئے ان کی کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انصاری دعوت کر رہا ہے صحابہ کرام کی، چند صحابیوں کی، اور اس دعوت میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ حرام تو ہوئی نہیں تھی، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ کچھ صحابہ نے شراب پی بھی لی اور کچھ نے نہیں پی۔ اتفاق دیکھیے، شراب پینے کے بعد غنود کی طاری ہونے لگی، سر چکرانے لگا، نشہ چھانے لگا، اور اسی بیچ میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں مسجدوں کی میناروں سے آنے لگتی ہیں۔ اس انصاری نے کہا، ہم لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، اس حال میں ہم لوگ مسجد کیوں جائیں؟ ایسا کرو، چند لوگ یہیں موجود ہیں، اسی گھر میں ہم کپڑا بچھا لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی کپڑا بچھایا گیا، ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا گیا، بقیہ سب پیچھے لگ گئے۔ پیچھے جو لگے تھے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور شراب کا نشہ ان کی کھوپڑی میں عقل پہ آنے لگا۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اور سورہ فاتحہ تک گاڑی بہت اچھی چلی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی بالکل صحیح چلی۔ اب جو صحابی نماز پڑھا رہے ہیں، سنیے، یہاں صحابہ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس صحابی نے قرآن کی جو سورت شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھی جاتی ہے نا، اب وہ سورت شروع کی۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بیچ میں بیٹھو، پریشان ہو جاتا ہوں یار۔ اب بمبئی، دلی، کتنا مہذب طریقے سے لوگ سنتے ہیں پروگرام، حیدرآباد، بنگلور، ہر جگہ چلے جائیے، ایک ڈسپلن اتنا ہوتا ہے، ایک آدمی نہیں اٹھ سکتا ہے۔
اٹھتا ہے تو جانے کا راستہ الگ آنے، کوئی ڈسٹرب نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ موبائل تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ سننے کا شوقین کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تقریروں میں شور اور ہنگامہ۔ جب دیکھو کون سا اسپرنگ لگا ہے نیچے، پتہ نہیں صحیح سے بیٹھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو وہ صحابی نے دوسری سورت جب پڑھنا شروع کی تو انہوں نے سورہ کافرون جو قرآن میں ہے اس کو پڑھا۔ اب سورہ کافرون کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان جھوٹے خداؤں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ شراب کے نشے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ نشہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم بھی ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جھوٹے جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ ادھر نماز جیسے تیسے ختم ہوتی ہے، اللہ اللہ کر کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دھیرے دھیرے کسی طریقے سے بیڑا پار ہو گیا۔ یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں وقتی طور پر باؤنڈیشن لگا دی جاتی ہے، ایک متعینہ مدت کے لیے شراب سے روک دیا جاتا ہے، اور وہاں جبرائیل امین محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہارے منہ سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جب تم اس کو سمجھنے اور جاننے لگو تب پڑھو نماز، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کس طریقے سے دماغ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر یہ آیت نازل کی تو اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا، دماغ دیکھیے کیسا۔ صحابہ کی نظر میں نماز کی جو اہمیت تھی وہ جانتے تھے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا اور اللہ کے رسول سے یہ کہلوا دیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، تو وہ نماز کے وقت شراب ابھی نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ ارے یار ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا ٹائم ہو جائے گا، ابھی نہیں پئیں گے۔ اگر پی لیں گے تو نشہ ہوگا، اور نشہ ہوگا تو نماز نہیں۔ ہم شراب کے لیے نماز چھوڑ دیں؟ نہیں۔ دیکھیے یہ ہے دماغ پر اٹیک، اس کو کہتے ہیں دماغ کا استعمال۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو اب لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا، نہیں۔ اور جب نماز پڑھ کے جاتے تھے، اب تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، گھر پہ پہلے ارے شراب پیئیں گے پہلے کھانا کھائیں گے، اب جب گھر پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو دوپہر میں قیلولہ، یعنی ان کی بہت حد تک شراب چھوٹ گئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، لیکن کچھ دیر کے لیے روک دیا۔ کیا کہا؟ تم جب نشے میں ہو تو شراب مت پیو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہارے منہ سے جو جملے نکل رہے ہیں اس کو تم سمجھنے نہ لگو۔ اب تم پڑھ رہے نحن نعبد ما، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع ہو رہے ہیں، 2 رکوع کے بجائے 2 سجدوں کے بجائے کوئی 4 کر رہے ہیں، کوئی 1 ہی کر لو، اٹھ جاؤ۔ 4 رکعت والی نماز 6 بھی پڑھ سکتے ہو۔ دماغ جب نشہ چڑھ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔
تو روک دیا. اگر شراب پی کر نشہ آ گیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم نماز مت پڑھو، کیونکہ یہ گوارا نہیں ہے اسلام کو کہ تم نماز پڑھنے جاؤ اور قرآن کی آیت کو بدل دو. نماز چھوٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے گوارا ہے، لیکن نماز پڑھ کر قرآن کو بدل دو یہ گوارا نہیں ہے. 80% لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، جبکہ جانتے تھے کہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، پیتے بھی تھے کچھ لوگ، اور جو پیتے تھے ان کے لیے کوئی برائی، حرام تھوڑی ہوئی. لیکن ان 3 آیتوں نے 80% لوگوں کو شراب سے دور کر دیا. اب رہ گئے 20%. تو 20% لوگوں کے لیے دیکھیے شراب کس طریقے سے حرام ہوئی. دیکھیے ایک محفل سجی، کوئی شادی آدی کی محفل رہی ہوگی یا کوئی تہوار رہا ہوگا، جشن محفل ہے، اور اس میں انصار بھی موجود ہیں اور مہاجرین بھی موجود ہیں. انصاری، مدینے کے انصاری اور مکے کے وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ موجود ہیں. جشن منایا جا رہا ہے اور جشن میں شراب کا دور چلتا ہے. یہاں تو چند صحابہ تھے دعوت پر انصاری کی، وہاں چند نہیں ہے، سب ہیں. جتنے انصاری تھے وہ، اور مدینے میں مکے سے جتنے ہجرت کر کے آئے وہ سارے لوگ موجود تھے. محفل سجی تھی، جشن منایا جا رہا تھا اور جشن میں شراب کا دور چلا. مدینے کے انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجرین نے بھی شراب پی. اب دونوں شراب کے نشے میں دھت. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہاں آستینیں ترنے لگی. اب دونوں ہی لوگ انصاری مہاجرین کو اور مہاجرین انصاریوں کو برا بھلا کہنے لگے. جو مہاجر تھے مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ کہنے لگے ہم تم سے افضل ہیں، ہماری قوم تم سے اونچی ہے، ہم قریشی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے خاندان سے ہیں، ہمارے شہر میں مکے میں نبی پیدا ہوئے، ہمارا خاندان اللہ کے رسول کے خاندان سے قریب قربت رکھتا ہے، ہماری قوم سب سے افضل ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہم بڑھ کر ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں. ادھر مدینے کے انصاریوں کو غصہ آیا. شراب ہے. دیکھا نا دلی کے اندر ایک قافلہ گزر رہا تھا مودی جی کا، اور پیچھے گاڑیاں چل رہی تھی اور دلی کی سڑک پہ شرابی پڑا ہوا تھا. اور پولیس والوں کو پتا چلا کہ کمینہ یہ مودی جی کی گاڑی آ رہی، مار رہے اس کو. اب وہ کہہ رہا کیوں مار رہا؟ ہٹ مودی جی آ رہے. کون آ رہا؟ کہ مودی جی. ارے صاحب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کیا ہے؟ ایسی کہہ رہا دلی کی سڑک پر، ہٹ یہ تو سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والے مار مار کے کھینچ کے لے گئے اس کو. مارنے تو لگی نہیں رہی اس کو، اتنی پی رکھی. اس کو اٹھایا گاڑی میں بھرا کہیں دور، کہیں ایسا نہ ہوگی. تب جا کے تو شرابی کی نظر میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. ادھر مدینے کے انصاریوں نے سنا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے، تو کیا کہا مدینے کے انصاریوں نے؟ اے مکے والو چپ رہو، تم ہم سے بڑے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم نے دیا. ننگے آئے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہم نے دیا. کچھ نہیں تھا، کاروبار کے لیے کھیتیاں ہم نے دی، دکانیں ہم نے دی، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، ہم نے دیا. تمہارے بیٹوں کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. تم پھٹیچر تھے، بھوک مرے تھے، بھوکے اور ننگے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. پناہ دینے والا بڑا ہوتا، ہم تم سے بڑے ہیں. اللہ کے رسول کے کانوں میں خبر جاتی ہے مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین نے شراب پی رکھی ہے، اور شراب کے نشے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے افضل کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے ہونے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آئے اللہ، میں تو اونچ نیچ ختم کرنے آیا تھا، میں تو ذات پات ختم کرنے آیا تھا، میں تو برادری واد ختم کرنے آیا تھا. لوگوں کو ایک اللہ سے ڈرنے
بنانے کے لیے آیا تھا، تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو افضل قرار دینے کے لیے آیا تھا۔ اے اللہ، اس شراب نے لوگوں کو، مکے اور مدینے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم کی سوالیہ نظریں آسمان پر اڑتی ہیں، اے اللہ اب وقت آ گیا ہے، اس شراب کے بارے میں تو کوئی حکم نازل فرما دے، کوئی حکم نافذ فرما۔ نبی اکرم کی سوالیہ نظریں ابھی آسمان سے نیچے نہیں آنے پائیں تھی، ادھر جبرائیل امین قرآن کی حرمت کا یہ اعلان لے کے آ گئے اور قیامت کی صبح تک شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمانوں والو، تمہاری اوپر شراب، اے ایمانوں والو تمہاری اوپر جوا، اے مسلمانوں تمہارے اوپر بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چیزیں، والازلام اور پانسے کے تیر، والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطان کی گندگی ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام حرام علیکم، یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، بلکہ کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہے۔ حرام چیز مسلمان کھا لیتا ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی کھا لیتا ہے، لیکن چاہے کتنی حرام چیزیں کوئی آدمی کھا لیتا ہو، لیکن کتنا بھی بڑا حرام خور ہو، حرام چیزیں کھا لینے والا ہو، لیکن اس سے کہو کہ اپنی گندگی کھاؤ تو وہ اپنی گندگی نہیں کھا سکتا۔ کھا لے گا؟ کوئی ہے ایسا جو اپنی گندگی کھائے؟ حرام چیزیں کھا لے گا، یتیم کا مال مار کے کھا لے گا، بیوہ کا حق مار کے کھا لے گا، اپنے بھائی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے اس کو بیچ کے کھا لے گا۔ ہماری ماں بہنیں غلط کام کر کے اپنا جسم بیچ کر جو کمائی حاصل کریں وہ کھا لیں، کھا سکتی ہیں، یا ہمارے نوجوان یا ہمارے ماں باپ اپنی بہن بیٹیوں کو چکلے کھانوں پر بٹھا کر ان سے غلط کام کرائیں اور پھر ان کی کمائی وہ کھا لیں، یہ کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا گندی کمائی کھا جانے والے بھی وہ اپنی گندگی کھانے کے لیے کہو تو وہ اپنی گندگی کبھی نہیں کھا سکتے، اور جب اپنی نہیں کھا سکتے تو دوسرے کی کیسے کھا سکتے ہیں، اور جب دوسرے کی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی اور شیطان کا پائخانہ اور شیطان کی غلاظت کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے حرام کا جملہ نہیں بلکہ رجس من عمل الشیطان کہا ہے، تاکہ لوگوں کو شراب کی قباحت اور شراب کی حرمت کا پتہ چلے کہ حرام چیزیں کھا لے اس کا دل گوارا کر سکتا ہے، لیکن گندگی کھانے کے لیے دل گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سن لو، یہ اس طریقے کی حرام نہیں ہے شراب کہ تم نے کوئی حرام چیز منگائی اور کھا لی، چوری کا مال کھا لیا، ڈکیتی کر کے اور کسی کا پیسہ مار کے کھا لیا، یہ گندگی ہے، یہ اس طریقے کی حرام ہے جس طریقے سے تم اپنی اور دوسرے کی لیٹرین نہیں کھا سکتے ہو تو شیطان کی گندگی کیسے کھا سکتے ہو؟ اس لیے شیطان کی گندگی قرار دیا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کھاؤ، اب پیو شراب۔ اب جو شراب پی رہا ہے وہ سمجھ لے کہ شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے۔ یہ مولوی تو بڑا چالو نکلا، شروع میں بول رہا تھا کچھ نفع بھی ہے، تو لگ رہا تھا کہ ہاں کچھ راستہ نکل رہا ہے، اور لاسٹ میں لا کے دھمک دیا کہ شیطان کی گندگی، اپنی گندگی سے بری ہوتی ہے شیطان کی گندگی۔ اتنا یاد رکھنا، ہماری ماں ہماری گندگی صاف کر چکی ہے،
آپ کی ماں آپ کی گندگی صاف کر چکی ہے، اپنی گندگی کو بھی نہیں کہا کہ تمہاری گندگی کی طرح حرام ہے، کیونکہ اپنی گندگی تو تم خود اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہو، اتنا تمہارا دل گوارا کر لیتا ہے، لیکن تم اپنے ہاتھ سے دوسرے کی گندگی صاف نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلاظت صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا دل اور تمہارا ضمیر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اپنی گندگی کی طرح بھی نہیں کہا، کیونکہ اپنی گندگی کو ہاتھ پھر بھی لگا لیا جاتا ہے، بعد میں چاہے صابن سے دھو لیا جائے، لیکن دوسرے کی گندگی کو ہاتھ لگانے کے لیے دل گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی گندگی بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور جس کو اپنے دربار سے خارج کر کے نکال دیا ہو، راندہ درگاہ کر دیا ہو شیطان کو، اس کی گندگی قرار دے دیا، تاکہ تمہیں اس شراب کے غلاظت اور اس کے بدبو کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے شراب کی حرمت۔ ابھی تک تو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن کی آیتیں، 4 آیتوں پہ میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ اب آئیے ہم آپ کو لاتے ہیں ذرا حدیث کی طرف، اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو، اب واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ شاید جو لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، میں سمجھوں گا کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ لوگ شراب پیتے ہوں گے شاید۔ اب سنبھال کے بیٹھنا، جو اٹھ کے بھاگے گا مجھے شک ہوگا، یقین تو نہیں لیکن ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ شاید سن نہیں پا رہا اتنی خطرناک بات، اس لیے وہ بھاگ رہا ہے یہاں سے۔ پیشاب لگے یہی کر لینا، لیکن اٹھنا نہیں، اب تم جانا نہیں۔ اور سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا قرآن کی اس آیت کے ذریعے، تو آپ نے پھر مختلف احادیث کے اندر شراب کو تمام برائیوں کی جڑ بتلایا ہے، ام الخبائث۔ اس کا کیمرہ فٹ ہو ہی نہیں رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ مولانا جرجیز کو مودی بنا کر پیش کر دے گا۔ مودی کیمرے کے سامنے کوئی آ جائے تو بھگاتا، ہٹ ہٹ، مطلب کیمرے کے سامنے آنے میں اتنا شوق ہے اس کا، اور یہ تو بیچارہ ان کا کیمرہ ہی صحیح نہیں ہو رہا ہے، کیا ہے، لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اترا ہوا کیمرہ ہو رہا ہے۔ بھیا ایک بار فٹ کر لو یار، جیسے کر سکتے ہو ایک بار کر لو، ہمیں اتنا شوق نہیں ہے کیمرے کے سامنے آنے کا۔ اتنا آ چکا ہوں، 1 ملین سے زیادہ لوگ کراس کر چکے ہیں، مجھے فالو کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، 1 ملین سے زیادہ۔ اب ہمیں شوق نہیں ہے کہ کہاں آ رہے ہیں کہاں نہیں آ رہے۔ ٹاٹا ہاسپٹل میں جہاں میرے مریض کا پیر کاٹا گیا، اس کو دیکھنے کے لیے بیڈ پہ گیا تو میں نے وہاں ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، اور بمبئی میں تھوڑا سا بھیس بدل کے جانا بہتر ہے، کیونکہ وہ بال ٹھاکرے والا معاملہ ہو چکا تھا نا میرے ساتھ، تو تھوڑا سا میں شیروانی پہن کے نہیں گیا۔ بغل ہی میں میرے بھائی کے بغل میں بیڈ پر کوئی آدمی بیچارہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اور وہ بنگال کا تھا، اب وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے لیکن کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ جب میں وہاں سے اپنے بھائی کو دیکھ کر چلا، کیونکہ ایک ہی آدمی کو رہنے دیتے ہیں وہاں پر، ایک مریض کے ساتھ ایک کو، تو پھر میں نے کبھی اس کی بیٹی کو کر دیتا تھا، کبھی میں چلا جاتا تھا، چلا آیا۔ دوسرے دن میں کچھ پھل فروٹ لے کے، تو جیسی میں چلا آیا تو وہ میرے پھپھیرے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ ان کی شکل دیکھی ہوئی لگ رہی تھی، ابھی جو آئے تھے۔ تو میرا بھائی بولا، ارے نہیں یار، یہاں تو پہلی بار آئے، کہاں سے تم نے دیکھ لیا، اللہ نہ کرے اس جگہ کوئی آئے۔ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ نے کہا میں کیا چھپا رہا ہوں، تم بتاؤ، تم شکل دیکھی ہوئی دکھ رہی ہے، کہاں دیکھی ہوئی دکھ رہی ہے، ہم لوگ تو اٹاوا کے رہنے والے ہیں۔ اٹاوا کے یہاں وہ کہتا تم اٹاوا کے ہو، کہاں؟ یار مولانا جرجیز بھی اٹاوا کے ہیں۔ تو پھر میرا بھائی بولتا ہے کہ ہاں تو یہ وہی تو تھے مولانا جرجیز۔ تو کہا تو پھر کیوں بول رہے ہو آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شکل دیکھی ہوئی لگ رہی۔ ارے بھائی تم نے تھوڑا مسافہ کروا دیا ہوتا میرا،
تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے، کل پھر آئیں گے۔ دوسرے دن پھل فروٹ لے کے پھر میں پہنچا وہاں، تو وہ بیچارہ ہاتھ کٹا ہوا تھا اس کا، اٹھا، کہتا مولانا صاحب السلام علیکم۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا اس کا، بایاں، تو بایاں ہاتھ ہی کہہ رہا، میں السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جی کہیے خیریت، ہم کو پہچانا؟ ہم نے کہا بھائی میں کیسے پہچان لوں، مالدہ کا ہے ہم، مالدہ کا۔ ہم بولے اچھا اچھا اچھا، مالدہ تو ہم گئے ہیں، ہمارا گاؤں آیا تھا، تو جلسہ کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو سب کے سامنے تو کر کے بول رہا ہے، تو معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ اب وہاں تو سبھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب تو بنگال کے نہیں ہے کہ تو طلاق برداشت کر لیں، وہاں سب آپ کہہ کے بولنے والے لوگ بھی تھے۔ تو آیا تھا ہمارے بنگال؟ اب میرا بھائی اسے کہتا ہے صحیح سے بولو، تو کر کے بول رہا ہے۔ ارے کوئی آدمی نظر اٹھا کے جلدی نہیں دیکھتا، تم تو کر کے بولو۔ اور ہماری یہاں کی بھاشا ہی ایسی ہے۔ ارے بھائی مولانا برا مت مانے گا، برا نہیں مانے گا، پھر بھی مانے گا بول رہا۔ ہم نے کہا جانے تو، ہم نے کہا اچھا بھائی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ہم یہی سنتے ہیں، بتاؤ کیا پرابلم تھی۔ تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ پھر بیچارہ ایک دوسرے دن ایک اور آدمی مل گیا وہاں، اس کے 12 سال کے بچے کو برین ٹیومر تھا، وہ بھی مالدہ ہی سائڈ کا تھا، اس طرف کا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کسی کو نہ پہنچائے، بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی بیمار ہو، میرے بھائی کو بھی اور جتنے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور اس جگہ سے نجات عطا فرمائے۔ نہیں اب یہاں غلط ہنس رہے ہیں آپ۔ وہ آدمی تھوڑے سا کیمرے میں آنا چاہتا تھا، شہرت ہے، کوئی نام چاہتا تھا اپنا کہ جرجیز کی طرح میرا بھی نام ہو جائے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے۔ اچھا آپ کے ہاں کہیں پاگل خانہ ہے؟ یہاں سے کتنی دور ہے؟ رانچی میں؟ کتنی دور تو جانے میں بھی ٹائم لگے گا۔ خیر آپ لوگ علاج کریے گا۔ تو سنیے میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شراب کے بارے میں؟ ام الخبائث۔ ابھی تک تو صحابہ کی بات بھی آپ نہیں مانتے، نہیں اتنی جلدی حرام نہیں کریں گے، اور جب حرام کر دی تو جانتے ہو اس کو کتنی بری چیز بتائی؟ ام الخبائث، سب سے بری، یعنی بری چیزوں کی ماں، گندی چیزوں کی ماں، سب سے گندی چیز کیا ہے؟ شراب۔ اب شراب کا نقصان بتاتا ہوں، سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی۔ یہ حدیث آپ کو سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت نیک آدمی، اور اس نیک آدمی کے اوپر اس کے علاقے کی ایک عورت فدا ہو گئی۔ عورت جب کسی پر فدا ہو جائے یا لڑکی جب کسی پر فدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بجلی کا کرنٹ سے چپک کر تو کوئی آدمی چھوٹ سکتا ہے، لیکن عورت جب کسی پر، لڑکی کسی پر فدا ہو جائے تو اس چمبک سے نکلنا اور چھوٹ پانا بہت مشکل ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو آپ کہ دور ہی رکھا جائے، اور جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو آپ اس سے سختی سے باتیں کریں، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے دل میں جگہ بن گئی تو بجلی کے کرنٹ سے تو بچ سکتے ہو، لیکن عورت کے کرنٹ سے نہیں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، ہنسیے گا نہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے، آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو، وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ کرنا ہے تمہیں۔ زمانہ آج ہمارا معاشرہ جس برائی میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو چوم رہے ہیں۔ ابے الو کے پٹھے، لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے ڈبے کو چوم رہا ہے، پلاسٹک کو چوم رہا ہے، تو لڑکی کو نہیں چوم رہا ہے۔ یہ تیرے دماغ میں شیطان نے جو کھوپڑی میں بھر دیا ہے، لڑکی، اب وہ بھی کر رہی ہے،
وہ بھی کر رہی ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی پاگل ہے. اور پیار نام ہے، جنون نام ہے، اسی کا نام تو جنون ہے، پاگل پن ہے. ڈبے کو چومنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، وہ تو تمہیں کرنا ہے. یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ. بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی. اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی. اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے. جس معاملے کی میں گواہی چاہتی ہے اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے، کوئی معاملہ رہا ہوگا اس کی گواہی چاہیے. یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا. یہ سوچ کر یہ چل دیا. جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا. اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں. اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا. 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد چوتھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی. یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں. اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے. پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور چوتھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. کیا بات. یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے. خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے. نوجوانوں سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے، آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں. اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو. اس عورت نے کہا اے بزرگ، اے محترم، اے عبادت گزار، تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں چیخوں گی، چلاؤں گی، تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا، اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے چوتھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے. تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے، ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا. سنو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں، اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا. نوجوانوں اب سنو، آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، اب سنو، شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں اب سنو. اس آدمی نے سوچا اے اللہ، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زنا بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے. زنا سے بڑا گناہ قتل ہے، قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا. اے اللہ، شراب بھی حرام ہے، لیکن
مجبوری ہے میری، اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں، کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے، یا تو زنا کرو میرے ساتھ، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اے اللہ، میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے، قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں۔ پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے، چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں، اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا۔ جیسی اس نے شراب پی، اس شراب کی اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی، اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی غنودگی طاری ہو گئی، جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا، اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی۔ اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، شراب پی چکا ہے۔ شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں، ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا۔ ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا، اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی، اس عورت نے فوراً اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے کپڑے اتار کر شرابی کے بھی کپڑے اتار دیے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد کیا ہوا وہ میری موضوع کا حصہ نہیں ہے، بس یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ اس نے شراب کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی، لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا بھی کر لیا، شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، شراب کا اور شراب بھی پی لی، یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا، لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا ام الخبائث، یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا، شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا، اور شراب پی لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے، مذہب کو گالی دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شراب وہ نشہ ہے جو انسان کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن کو بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ شراب جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے یا کیا ہے۔ وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا، حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا، پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے۔ بیٹی چیخی امی مجھے بچاؤ، ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، شوہر کو دھکا دیتی ہے، کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا، جب مار کے تھک گیا تو بیوی بولی اگر مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور
حسرت باقی رہ گئی ہو تو میں 1-2 لکڑی اور لے آتی ہوں، لیجیے اور پیٹ پیٹ کر مجھے مار ڈالو۔ کہنے لگا شوہر میری بیوی تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ بیوی روتی ہوئی کہتی ہے پیار کی نوٹنکی آج مت کرو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ شوہر کہتا ہے بیوی شراب تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ کہا ہاں جانتی ہوں، لیکن ایک لمٹ میں ایک دائرے میں پیتے تھے، لیکن آج تم نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا؟ بیوی کہتی نہیں آج کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔ میرے شوہر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھو، اس کی چیخ اس کی پکار اگر میرے کانوں تک نہ جاتی تو آپ اس کی عزت سے کھیل چکے ہوتے، آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر چکے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہو میری بیوی؟ ہاں نظر آسمان پر گئی، اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا؟ یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ میں زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا؟ اے اللہ اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں؟ اے اللہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر چلا جاتا، لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، عقل ختم ہو گئی، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج تم کیسے پی لیتے ہو؟ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے؟ تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں؟ نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوانوں، کیسے شراب کا کٹورا پیالہ بوتل تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور تم اس کو پی جاتے ہو، جبکہ یہ شیطان کی غلاظت ہے، اپنی اور دوسروں کی گندگی سے بڑھ کر گندگی ہے، اس سے زیادہ گندی ہے اور ناپاک ہے، اور پھر تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیسے تمہارے ہونٹ اس کو اپنے ہونٹوں سے چپکا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں؟ تمہاری عزت و آبرو کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں؟ پوری تقریر شراب، کہیں نہیں ہٹے ہیں آج ہم۔ شرابی کو چڑھا دو پھر دیکھو۔ ایک بار ناچ گانا ہو رہا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں بیٹھے اور گانے والی کا گانا سن رہے ہیں۔ حرام نہیں ہوئی تھی نا؟ ہاں، کیسے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ کمر مٹکانے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اب وہ حضرت حمزہ کے پاس آ گئی، کیونکہ بڑے بہادر تھے نا، آ کر کہتی ہے، حضرت علی کی اونٹنی وہیں گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی حضرت علی کی، اب وہ چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کی کلیجی ہمیں مل جائے، تو حضرت حمزہ کو اکسا دیتی ہے، الا یا حمزہ
لِشُرْفِ النَّبَا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے لیے اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال کر مجھے دینے میں کیا لگتا ہے تجھے؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، عقل جا چکی تھی، ہاں اچھا بڑی خوش ہے، چلو اس کو اونٹنی کی کلیجی چاہیے، دے دیتا ہوں۔ بڑھے کھنجر لیا، حضرت علی کی اونٹنی کو مارا، کلیجہ نکالا، لے کے آئے، لے جا۔ ادھر حضرت علی کو پتا چلا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گئی۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے میری اونٹنی کے ساتھ؟ شراب کے نشے میں تھے، الٹا سیدھا بولنے لگے۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ نے تو میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، دیکھو شراب کے نشے میں کیا کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گئے، چلو جیسی چلے، فرمایا چچا یہ کیا کیا، اتنی پیلی، فرق نہیں کر پائی اونٹنی کس کی ہے؟ ایک ناچنے اور گانے والی کو آپ نے حضرت علی کا اونٹ پھاڑ کر، اونٹنی پھاڑ کر اس کا کلیجہ دے دیا۔ حضرت حمزہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا شراب کے نشے میں، کہتے ہیں سب میرے باپ کے غلام ہو، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور دیوار پر سر پھوڑنے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا، بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کے منہ نہ لگا جائے، کیونکہ اس وقت ان کے منہ لگنے سے اپنی بے عزتی کرانا ہے، جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی۔ اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلا؟ شرابی تعریف پسند ہو جاتا ہے، اس کو چڑھا دو تو کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کا مال بھی چرا سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شراب کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے انسان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بڑے سے بڑی ہستی بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں، دل چاہتا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو، سردیوں کی سخت راتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، جنوری کا مہینہ بہار اور بنگال میں پروگرام کا مہینہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سردی میں بھی پروگرام کرایا، لیکن جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں، سنو۔